السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ مولانا العظیم. اسٹیج پر رونق افروز مختلف میدانوں کے سربراہان خصوصیت کے ساتھ ہمارے صدیقی صاحب، اسی طرح محترم زبیر صاحب، اسی طرح ہمارے عبد المنان سیٹھ صاحب، سید جمال صاحب اور محترم فیصل صاحب اور فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے روح رواں نوجوان عالی جناب عبد السبحان صاحب یہاں تشریف فرما، ہماری قوم کے، ملک کے، ملت کے مستقبل چمکتے ہوئے ستارے اور معزز والدین، یقین مانیے کہ جب ہم نے بھی سرچ کرنا شروع کیا تھا، ہمارے ڈاکٹر عبد السبحان صاحب کے کہنے کے بعد کہ ہماری ملت میں وہ بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے ہی نہیں عالم کے لیے بہت ساری وہ ایجادات دیے ہیں جن کو بنیاد بنا کر آج سائنٹسٹ کام کر کے اپنے تجربات کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ وہ ہمارے بزرگان ہیں جن کے بارے میں نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہمارے طلباء کو پتہ ہے، نہ امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ میڈیسن کے باپ بھی ہمارے ہی ہیں، کیمسٹری کے باپ بھی ہمارے ہی ہیں، فزکس کے باپ بھی ہمارے ہی ہیں، پیڈیاٹرک فیلڈ کے باپ بھی ہمارے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سارے ایجادات ہمارے لیے دیے گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں. تو ہمارے ان طلباء کو بھی اور مختلف اسکولوں میں وہاں انہوں نے پروگرام آرگنائز کر کے ان کو یہ تعلیم دی گئی اور یہ بتایا گیا آپ کو نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اوپر دیکھیں اور ترقی کرتے جائیں. دوسرا مقصد اس کانفرنس کا یہ طے کیا گیا، چونکہ ہمارے طلباء سوچتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ہمارے طلباء سوچتے ہیں کہ مجھے انجینئر بننا ہے، اور اگر آگے جائیں سمیر صدیقی صاحب اگر رہبری کریں تو IAS IPS بن جائیں، UPSC میں ہم ذرا نمبر لے کے اس مقام تک پہنچ جائیں. اب اس کے علاوہ بہت سارے وہ بچے، آپ کو پتا ہے کہ 25 لاکھ سے زیادہ امتحانات میں اپیئر ہوتے ہیں اور چند ہزار بچے اس میں طے ہوتے ہیں. اب بقیہ بچے کہیں نروس ہو کے، کہیں اپنے آپ کو نیچا سمجھ کے کہ میں قابل نہیں ہوں، کہیں دوسری طرح سے سوچ کے غلط فیصلے نہ کر لیں. آج کا یہ کانفرنس ہمارے ان بچوں کو ان کے استعداد اور ان کی قابلیت اور ان کے اندر رہنے والے ہنر کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جہاں ہمارے بچے ترقی کر سکتے ہیں، سائنس کی فیلڈ بھی ہے اور اسی طرح CA کی فیلڈ بھی ہے، اسی طرح بہت سارے افسران کے مختلف ایگزامز کی فیلڈز بھی ہیں جہاں ہمارے بچے امتحان لکھ کے اگر ان پوزیشنز میں جائیں گے اپنے لیے بھی اچھی کمائی کر پائیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر ملک کے لیے زبردست خدمت کرنے والے ہو جائیں گے. آج کی کانفرنس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو طلباء میں
ایک غنوص سا چھا گیا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا ہے، اگر ڈاکٹر کی سیٹ نہ ملی یوں نروس ہو کے کیا نمبر ملے؟ نہیں تھوڑے کم ہو گئے۔ کیا گریڈ ملا؟ نہیں تھوڑے کم ہو گئے۔ اب جس کو گریڈ ملا تھا وہ صرف 3000 تک ہوگا، اب اس کے علاوہ 25 لاکھ بچے جنہوں نے امتحان دیا وہ کہاں جائیں گے؟ جی ہاں، ان کے لیے بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جو اپنے آپ کو ثابت کر کے بتا سکتے ہیں ہم بھی آسمان میں چمکنے والا وہ ستارہ ہیں، ہم بھی دنیا کو روشن کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ قابلیت ہے، وہ ہنر ہے۔ آسمان میں چلنے والے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بنائے ہوئے وہ کہکشاں، بارش برسنے والی، اور اسی طرح زمین کے اندر ہونے والی حرکتیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ابھی سائنسداں اس درجے تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا بلقیس کے تخت کے سلسلے میں، آپ کے سامنے جنات بھی تھے اور آپ کے سامنے انسانوں کا بڑا مجمع بھی تھا جو بڑے ذہین فتین تھے۔ پوچھا کون ہے جو بلقیس کا تخت ہمارے سامنے لا کے حاضر کرنے والا ہے؟ اس وقت قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ افریت نے کہا آپ جس تخت پہ بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں گے، اتنی دیر میں لا کے تخت کو حاضر کروں گا، یہ میرا پاور ہے۔ او اچھا، اتنا پاور ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جنات بڑے پاورفل ہیں، بیٹھے بیٹھے یوں ہاتھ ڈالے لا کے رکھ دیے۔ میرے رب نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے جو پلک تھے، تو حضرت وہ جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا ان کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا، انہوں نے جواب دیا آپ کی آنکھوں کے یہ جو پلک ہیں، پلک جھپکنے کی مقدار میں اس تخت کو لا کے میں حاضر کر دوں گا۔ آج ابھی سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہے، وقت آئے گا امریکہ سے کوئی چیز منگانا ہو یہاں بٹن دبائیں، اب تو ورڈز آ رہے ہیں ای میل کے ذریعے، ٹویٹ کے ذریعے اور الگ الگ چیزوں کے ذریعے، لیکن وقت آئے گا اگر انسان کو بھی پارسل کر کے وہاں سے یہاں منگانا ہو، ہمارے سائنٹسٹ وہ راستہ بھی نکال لیں گے، کہیں گے کہ اب آپ کا یہ انسان اور یہ چیز حاضر ہے۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بھی عطا کیے ہیں، آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ بہت سارے یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، عبدالسبحان صاحب نے ان ساری چیزوں کو ان گیلریز میں رکھ کر آپ کے سامنے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو قابل بنائیں، اپنے اندر رہنے والے ہنر کو پہچانیں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی چمکا دے گا۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ ڈاکٹر عبدالسبحان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک طرف آپ نے اسلامک سلسلے میں کوئز کا بھی اہتمام کیا، 19 کتنے کالجز 27 کالجز کے درمیان میں آپ نے اسلامک کوئز کا انعقاد کیا، اور اس میں اول دوم سوم آنے والے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپ نے انعامات سے بھی ان کو اچھا نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں اس طرح کی گیلریز بھی منعقد کر کے بتا دیا کہ آپ کے لیے بہت ساری فیلڈز ہیں، آگے آئیں کام کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ کرے کہ یہ جو سوچ یہاں دی جا رہی ہے اسے مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ فیوچر کے سائنٹسٹ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بڑھیں، قوم کا بھی کام کریں، ملک کا بھی کام کریں، ملت کا بھی کام کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔